السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج ہم الدرس السابع پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 77 پر جو آپ کو کام دیا جائے گا اس کو مکمل کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے تو اس کو مکمل کر لیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ دیکھ لیے پیج نمبر 69، الدرس السابع البیت، گھر کے متعلق، گھر کے افراد کے متعلق یہ سبق ہے۔ تو یہ سبق یہاں پر ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے چل کے صفحہ نمبر 77 پہ یہاں دیکھیں گے کہ بالکل یہی تصاویر وہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ بالکل وہی صفحہ یہاں پر موجود ہے، التدریب الرابع کے نام سے یہاں موجود ہے۔ تو آپ نے وہ کام وہاں سے جیسے جیسے سیکھتے چلے جائیں گے تو آپ نے اسی طرح یہاں پر مکمل کرتے چلے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہاں سیکھنے کو ملا کہ یہ 7واں سبق، سابع کہتے ہیں 7واں سبق، الدرس السابع۔ اور جو دوسرا لفظ، نیا لفظ آج آپ کے سامنے ہے وہ ہے البیت، گھر۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی لفظ ہے بیت اللہ، اللہ کے گھر کو کہتے ہیں، بیت اللہ شریف مشہور ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اسرتن، خاندان، خاندان میں والدین آ جاتے ہیں، دادا دادی، اسی طرح نانا نانی، چچا تایا، یہ سارا خاندان کے افراد ہیں۔ لیکن ابھی فی الحال آپ پہلے سٹیپ پہ ہیں، ابتدائیات میں ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو صرف چند آپ رشتے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دادا دادی ہیں، اس طرح کے رشتے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اسرتن کا معنی ہوتا ہے خاندان، البیت گھر، اسرتن خاندان۔ آگے دیکھیے جدن دادا، جدتن دادی، ابن والد، امن والدہ، ابن بیٹا، ابنتن بیٹی۔ تو یہ جو 6 رشتے یہاں ذکر کیے گئے ہیں یہ وہی ہیں، آپ یہاں اوپر تصاویر میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی اور بیٹا، والدہ، والد صاحب، دادی اور دادا تصویر میں موجود ہیں۔ تو ان کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یہ تقریباً قرآن مجید میں بھی الفاظ یہ آئے ہیں مختلف جگہوں پر۔ تو یہ رشتے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ دادا کو کیا کہتے ہیں؟ جدن۔ جی دادی کو کیا کہتے ہیں؟ جدتن۔ صرف تا کا فرق ہے جو آخر میں اس کو ذکر کیا گیا، لگایا گیا، لکھا گیا ہے۔ آگے ابن والد، امن والدہ، ابن بیٹا، ابنتن بیٹی۔ تو یہ آپ نے اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں باغ ہوتا ہے، گھر میں چھوٹا سا باغیچہ بنایا گیا ہوتا ہے، تو باغ کو کہتے ہیں حدیقتن، باغ، شجرتن درخت، وردتن گلاب کا پھول۔ یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ باغیچہ ہے، باغیچے کو کہتے ہیں حدیقتن۔ یہاں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں درخت، عمومی طور پہ گھروں میں، گھر کے باہر درخت لگا ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں شجرتن۔ اور یہ آپ کو تصویر میں گلاب کا پھول نظر آ رہا ہے، وردتن، گلاب کا پھول۔ دوبارہ سن لیجئے، البیت گھر، اسرتن خاندان، جدن دادا، جدتن دادی، ابن والد، ام والدہ، ابن بیٹا، ابنتن بیٹی، حدیقتن باغ، شجرتن درخت، وردتن گلاب کا پھول۔ تو اگر اس کو آپ اردو سے عربی کی طرف بھی بنا سکتے ہیں، دادا سے، دادا کی عربی جدن، دادی کی عربی جدتن،
والد ابن والدہ امن بیٹا ابن بیٹی ابنتن باغ حدیقتن درخت شجرتن اور گلاب کا پھول وردتن۔ تو یہ بیٹا آپ کا کام ہو گیا یاد کرنے کا۔ اب آپ لکھنے کی طرف آئیں گے تو آپ صفحہ نمبر 77 پہ دیکھیں گے تو یہی اسباق یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہاں اسرتن خاندان، جدن دادا، جدتن دادی، آگے والد صاحب کی تصویر ہے تو یہاں لکھیں گے ابن والدہ، امن بیٹا، ابن بیٹی، اس کی عربی ابنتن۔ آگے دیکھنے تصویر میں آپ کو باغ نظر آ رہا ہے جیسا کہ وہاں پر تصویر دی گئی تھی، تو حدیقتن، شجرتن اور وردتن۔ تو یہ تو وہی تصاویر ہو گئیں۔ اس کے علاوہ یہ کام تو وہ ہے جو آپ نے ڈائری کے مطابق کرنا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں التدریب الاول میں، تو جو آپ کو سبق میں پڑھ لیا آپ نے، جیسے ان تصاویر کے نام آپ نے پڑھ لیے ہیں تو یہ آپ کالم میچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم مل جائے۔ اسی طرح آپ جو یہ پڑھ لیا آپ نے، یہ بھی کالم میچ کر سکتے ہیں، باقی ابھی چھوڑ دیں تاکہ آپ کو جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کام کرتے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر اپنا ہی جائزہ لینا ہو تو یہ دیکھیے گے صفحہ نمبر 73 پہ الکلمات الجدیدہ میں آپ اس میں جو الفاظ پڑھ لیے ہیں ان کا ترجمہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے اسرتن خاندان، یہ پڑھ لیا آپ نے، جدن یہ بھی پڑھ لیا، جدتن پڑھ لیا، ابن اس کو آپ نے اردو پڑھ لی، امن، ابن، ابنتن، شجرتن، وردتن یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اسی طرح حجرتن جو سب سے پہلے سبق تھا حجرت الدراسہ، اس میں بھی ہم نے پڑھ لیا حجرتن، وہاں پڑھ لیا تھا۔ تو جو آپ نے پڑھ لی ہے اس کو آپ خود سے عربی اس کی بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہاں پر اگلا صفحے میں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اردو لکھی ہوئی ہے، تو اس میں آپ اپنا جائزہ خود سے لے سکتے ہیں، اردو سے عربی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہی سبق ہے آپ کا، یہ سبق الدرس السابع، ان کہ آپ نے ان رشتوں کے نام یاد کرنے ہیں اور اس کے مطابق جو آپ کو صفحہ نمبر 77 پہ جو کام دیا گیا ہے اس کو بھی لکھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اردو سے عربی اور عربی سے اردو الکلمات الجدیدہ اس کو بھی یاد کریں اور آخر میں جو اردو لکھی گیا اس سے عربی بنا کر اپنا امتحان خود لیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ یاد کر لیں گے اور لکھنے والا کام بھی کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔